بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 24ویں پارے کے مضامین کے خلاصہ کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جہنم مثوى للكافرین۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور سچائی کا انکار کرے، یعنی نبوت کا اور قرآن کا۔ ایسے جہنم کا ٹھکانہ ان کافروں کے لیے ہی تو ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ان جھوٹوں کے مقابلے میں سچوں کا تذکرہ ہے کہ وہ شخص جو لے کے آیا سچائی کو، وصدق به، اور اس کو سچا کہا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے۔ اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں، اللہ ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ لهم ما یشاءون عند ربهم، اللہ کے ہاں ان کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے محسنین کی، اور یہ ہے کہ اللہ ان سے برائیاں دور کر دے گا اور نیک اجر دے گا۔ لیس اللہ بکاف عبدہ، بڑی زبردست توحید کی آیت ہے۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں توحید کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی علیہ السلام یہ غیر اللہ سے آپ کو ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور دوسری اللہ کی مشیت کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ غالب اور بہت انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اور پھر زمین اور آسمان کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ توحید کی آیتوں کی دلائل ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی السلام آپ فرمائیں، توحید کی ساری آیتیں نبی پاک کی زبان سے کہلوائی گئی ہیں عقیدہ واضح کرنے کے لیے، کہ رب کے سوا جس کو بھی تم دعا کرتے ہو، پکارتے ہو، دعا تو عبادت ہے نا، عبادت اللہ کے سوا کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہی دلیل ہے کہ غیر اللہ سے دعا نہیں ہو سکتی۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں ہم قرآن کے مضامین پڑھ کے۔ قرآن کے مضامین میں سب سے بڑا مضمون اور مطالب میں سب سے بڑا مطلب اور مباحث میں سب سے بڑا مبحث توحید ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہی سب ملتوں اور مذاہب کو حکم ہوا تھا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، انہوں نے شرک کیا۔ تو جن کو بھی تم پکارتے ہو من دون اللہ، رب کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے ساتھ ضرر نقصان کا ارادہ کر لے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ سارے بت اور غیر اللہ مل کے اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ سے رحمت کا ارادہ کر لے، هل هن ممسکات رحمتہ، تو کیا سارے غیر اللہ اور بت مل کے رب کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہ۔ قل حسبی اللہ، پھر توحید کا عظیم ترین جملہ کہ نبی اسلام آپ فرما دیں کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، بس۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو رب کی ذات پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ اے قوم تم بھی کرو اپنے کام، میں بھی، ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اور کس کو عذاب آتا ہے، کون بچتا ہے۔ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ ایک قرآن نازل کیا ہدایت کے لیے، جو ہدایت پاتا ہے اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر ہے، اور اس میں پھر سورہ مومن ہے، عظیم مومن شخص کا تذکرہ ہے، سورہ حمیم سجدہ کا کچھ حصہ ہے۔ ہم سورہ زمر پڑھ رہے ہیں، اور جو گمراہ ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور پھر اس میں ذکر ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نفسوں کو، جانوں کو موت دے دیتا ہے، توفی کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے، وفات دے دیتا ہے موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، جو اپنی منام خواب میں نہ مرے، نیند میں، فیمسک التی قضی علیہا الموت، تو اللہ کچھ روحوں کو پکڑ لیتا ہے جس پہ موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، سوتے ہی مر جاتے ہیں۔ ویرسل الاخری، اور دوسروں کو پھر چھوڑ دیتا ہے، ایک دفعہ موت کی وادی میں نیند میں کھینچ کے پھر ڈھیل دے دیتا ہے، صبح اٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الی اجل مسمی، مغرر مقرر مدت تک، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ جو نیند ہے، یہ جو موت ہے، اس فلسفے میں، اس حقیقت میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے۔ تو انگریز تو بہت تفکر کرتے ہیں، انہوں نے تو بہت تفکر کیا، تو مسلمانوں کو بھی تفکر کرنا چاہیے۔ تو کیا رب کے سوا یہ سفارشی لے کے آتے ہیں؟ بھائی اللہ کے سامنے سفارشیوں کی کیا حیثیت ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو نبی اسلام ان سے کہیں کہ کیا وہ سفارشی ہیں تمہارے اللہ کے سامنے جو کچھ مالک نہیں کسی چیز کے، ولا یعقلون، اور ان کو کچھ عقل بھی نہیں، وہ بت ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی اسلام آپ ان سے کہیں کہ شفاعت ساری اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ آیت الکرسی جو سب سے عظیم سورۃ قرآن کی، سورہ بقرہ میں سب سے عظیم آیت ہے، اس میں کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟
लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, क्योंकि जमीन और आसमान की मिल्कियत सब अल्लाह के पास है, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसकी तरफ तुम्हें लौट के जाना। मुशरिकीन और गलत अकीदे के लोगों की एक सिफत, एक निशानी बयान की है, गैरुल्लाह के नाम से खुश होते हैं और अल्लाह के नाम पर उनके मुंह बन जाते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु, जब अल्लाह वहदहु ला शरीक का जिक्र आता है, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, तो जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते उनके दिल जो है ना भिदक जाते हैं, बड़े बेचैन होते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही, और जब गैरुल्लाह का तज़किरा होता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, बातें खिल जाती हैं और हंसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कुल अल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़, कह दीजिए नबी इस्लाम, ए अल्लाह जो ज़मीन और आसमान को हमेशा शुरू से बनाने वाला है, आलिमुल गैबि वश्शहादा, ज़मीन और आसमान और कोई बनाने वाला है नहीं, अल्लाह है ना। आधी आयत को मुसलमान हो तुम मानते हो, अगली आधी को क्यों नहीं मानते? आलिमुल गैबि वश्शहादा, गैब और शहादत, ज़ाहिर और बातिन का सब आलिम अल्लाह है, कोई और फिर कैसे हो सकता है? जिस तरह ज़मीन और आसमान का खालिक कोई और नहीं, इस तरह आलिमुल गैबि वश्शहादा भी कोई और नहीं। अंत तहकुम बैन इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून, अल्लाह तू अपने बंदों में फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये तहज्जुद पढ़ते हुए भी नबी पाक दुआ मांगते थे इससे। और फरमाया कि अगर जो जुल्म करते हैं शिर्क, उनको सारी कायनात दे दी जाए, फिर वो फिदिया दें कि अल्लाह ये ले लो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सारी दुनिया, प्रॉपर्टी, प्लाजे, बिल्डिंग्स, माल, खेतियां, पानी, जमीन, समंदर, दरिया, मौसम, हवाएं, सब कुछ, और जहन्नम से बचा लो तो अल्लाह वो कबूल नहीं करेगा। और क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदे से कहेगा कि अगर तू सारी दुनिया आज तेरे पास सोने की होती और तू कहता अल्लाह ये मुझसे ले ले, तो मुझे जहन्नम से बचा ले, और मैं ले लेता और तुझे जहन्नम से बचा लेता, तो क्या तू राजी था? तो बंदा कहेगा हाँ हाँ, अगर मेरे पास होती तो मैं कहता या अल्लाह सब कुछ ले ले, जहन्नम से बचा ले, बहुत जिल्लत है। तो अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें इससे भी छोटा मुतालबा किया था, मेरे साथ शिरक न करना, तो तू बाज भी आया ना, चल जहन्नम में जा फिर। और कुरान कहता है कि बुराइयां सामने आएंगे, इंसान की फितरत, तौहीद में इंसान की फितरत का भी जिक्र होता है। इंसान जब फंसता है तो फिर अल्लाह को याद करता है। फ़इज़ा मस्सल इंसान गुर्रुन दआना, इंसान को कोई भी दुख पहुंचे हमें दुआ करने लग जाता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतन, जब हम दुखों को सुखों में बदल देते हैं, मिन्ना, अपनी तरफ से, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, कहता है ये तो मेरे इल्म की वजह से मिला है, तो मेरा इस्तिक़ाक़ था, ये तो मुझे मिलना ही मिलना था। बल हिय फितना, अल्लाह कहते हैं आज़माइश है, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सर लोगों को इल्म ही नहीं कि वो किस मुसीबत में पड़े हुए। क़द क़ालहा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले लोगों ने भी ये कहा था कि ये हमारा इस्तिक़ाक़ है, जैसे क़ारून ने, फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, फिर उनके करतूत जो थे, कमाइयां थी, उनको कोई फायदा न दे सकी और उनके ऊपर मुसीबतें आ गई। क्या जानते नहीं अल्लाह रिज़्क़ बढ़ाता और कम करता है। और इसमें 53 नंबर आयत जो कुरान की सबसे मोस्ट होपफुल आयत है, होप गिविंग वर्स इन द कुरान, एज अब्दुल्लाह इब्न मसूद सेड, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अर्जा आयतिन फिल कुरान, कुरान में सबसे ज्यादा उम्मीद वाली आयत सूरह ज़ुमर में है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए नबी इस्लाम मेरे बंदों से कह दे जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादतियां जुल्म की हैं, फिर भी अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे। बाप कहता है ना पुत्र तो मेरा ही है ना, माँ कहती बेटा तो मेरा है, तो अल्लाह तो हजारों लाखों माँ बापों से ज्यादा प्यार करता है। इन मेरे बंदों से कह रहे जो अपनी जानों में जुल्म कर चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। इसके बाद भी कोई कहे कि मेरी माफी नहीं होगी तो गलत बात है, जहालत है। बस यकीन हो कि रब ही गुनाह माफ कर सकता है। व अनीबू इला रब्बिकुम, क्या करना है? अब रब की तरफ लौट जाना है। वो अस्लिमू लहू, उसके लिए सब सरेंडर करना है। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि अज़ाब आए फिर तुम्हारी कोई मदद ना करे। और कुरान को फॉलो करो, इससे पहले कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस मैंने कुछ किया होता, और अज़ाब दे के कहे हाय अफसोस मैंने नेकों का साथ दिया होता। और अल्लाह कहते तू तकब्बर करता था इसलिए आज तुझे कुछ फायदा नहीं होगा, और जहन्नमियों के चेहरे स्याह होंगे। और युनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, और मुत्तक़ियों को अल्लाह तक़वा की वजह से बचा लेगा और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, जब अल्लाह हर चीज का खालिक है तो हर चीज का वाली, मालिक, निगहबान भी वही है। तो हर चीज में हम भी तो आते हैं ना। फिर हमारा वाली कौन है, हमारा हाफिज कौन है, हमारा मुहाफिज कौन है, हमारा वाली कौन है? हम सब का वाली, मालिक, खालिक, हाफिज अल्लाह है। और ये चीज है, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अय्युहल जाहिलून अअबुदु अय्युहल जाहिलून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से कहें कि क्या गैरुल्लाह की इबादत मैं करूं जाहिलो? आपने कभी किसी को जाहिल नहीं कहा, लेकिन मुशरिक को कहा है, क्योंकि वो रब का ही हक खा जाता है, नबी का हक खा जाता है, कुरान का हक खा जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर वही की गई
اور آپ سے پہلے نبیوں پر نیکوں پر سب پہ وحی کی گئی. لئن اشرکتا، اے اللہ کے نبی کوئی بھی نبی ہو، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا سارا عمل یکدم کلیپس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً خسارے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، یہی شکر ہے توحید، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. لیکن جو قومیں تھیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، کیونکہ حالانکہ ساری زمین جس کے چکر میں تم غیر اللہ کے پاس جاتے ہو وہ ساری اللہ کے ایک مٹھی میں ہوگی. اور کیسی مٹھی اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. والسماوات مطویات بیمینہ، جیسے ورق لپیٹ کے، رجسٹر لپیٹ کے، تمار لپیٹ کے منشی جاتا ہے. اللہ وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی اعلیٰ مثال ہے. یہ سارے جیسے ہاتھ میں تم ورق لپیٹ لیتے ہو، آسمان کی چادر کو رب اپنے ہاتھ میں یوں لپیٹ کے رکھ دے گا. کیا بچے گا؟ ستارے، شمس، قمر جن کی پوجا کرتے تھے، جن سے ڈر کے غیر اللہ کے پاس جاتے تھے، سب لپیٹ دیا نا، بساط لپیٹ دی جائے گی. سبحانہ، وہ پاک ہے شرک سے متعالی عما یشرکون، اور اس سے بلند ہے جو مشرک کرنا چاہتے ہیں رب کو غیروں کے برابر. ونفخ فی الصور، جب یہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا تو پھر سور پھونکا جائے گا. اذا ہم فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، پھر کائنات میں جو کوئی بھی ہے سب بے ہوش ہو جائے گا، جس کو اللہ چاہے وہ نہیں ہوگا. وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ پہلے کوہ طور پہ بے ہوش ہو چکے ہیں، اس کے بدلے میں صحیح رہیں گے. ثم ينفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے. کہتے ہیں ان کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، دو بلو کیا جائے گا. جب ہارن بلو کیا جائے گا، 40 دن، 40 مہینے، 40 سال یا کچھ بہت لمبا فاصلہ ہے. ہوگا کیا؟ اس میں بارش ہوگی. جب بارش ہوگی نا تو زمین سے انسان پودوں کی طرح اگیں گے اپنی قبروں سے. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے اذا ہم ینظرون، سارے دیکھنے لگیں گے، کوٹھیاں، بنگلے، گھر بار، والدین، کپڑے، لباس کدھر. پھر بھاگیں گے نصب یوفضون، بھاگیں گے کہ نصب شدہ چیز کے طرف، ملک شام کے میدان کی طرف. میدان محشر ملک شام میں ہوگا، مکہ مدینہ میں نہیں ہوگا، ملک شام میں. سبحان اللہ. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، کیونکہ سورج چاند کا نور تو طمس ہو جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ترازو کی کتاب قائم کی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، سب سے پہلے نبیوں کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاء، شہیدوں کو لایا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، حق کے فیصلے ہو جائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر جان نے، ہر شخص نے جو کیا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کون کون سے فعل سر انجام دیتے رہے، کیونکہ اللہ سب لکھ رہا ہے، اللہ سب لکھوا رہا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ زمر ہے، اور جہنمیوں کو کھینچ کے دوزخ میں لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، جب جہنم کے کناروں پہ آئیں گے. فتحت ابوابها، تو جہنم کے جو گیٹ کھول دیے جائیں گے. لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے اس کے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کی کیٹیگری گناہوں کی، ذلیل لوگوں کی، مجرمین کی الگ الگ ہے. اللہ معاف کرے. اور جنت کے 8 دروازے، رب کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے. وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغہ کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، تمہارے جیسے رسول، تمہاری قوموں میں سے انسانوں جیسے رسول نہیں آئے تھے. یتلون علیکم آیات ربکم، رب کی آیتیں کتابوں سے پڑھ کے سناتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کی سخت ملاقات سے ڈراتے بھی تھے. قالوا بلا، ایک لفظ بولے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن آج بلا یقیناً ہاں آئے تھے، کوئی فائدہ نہیں دے گا ماننا، کیونکہ دنیا میں نہیں مانا، ٹائم گزر گیا، اب کافروں پہ رب کے عذاب کا کلمہ فٹ ہو گیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ ہمیشہ سڑنے کے لیے ہے کافروں، جہنم کے دروازوں میں چلے جاؤ، پھر دروازے بند ہو جائیں گے. استغفر اللہ. فبئس مثوى المتکبرین، حق کا انکار کرنے والے متکبر لوگوں کا یہی انجام ہے. کیا فائدہ. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور متقی لوگوں کو گروہ در گروہ لے جایا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ جنت میں. حتی اذا جاؤہا، اب جب یہ جنت کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابہا، تو یکدم جب 8 گیٹ کھولیں گے تو خوشبوؤں کے جو حلے آئیں گے، سامنے حوریں پھر رہی ہوں گی، اور غلمان آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے، غلمان پلیٹیں لے کے پھر رہے ہوں گے. کانہم لؤلؤ، اور جو اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب دیکھو گے پھر دیکھو گے جہاں تک نظر پڑے گی سارا تمہارا گھر ہوگا. اور بالا خانے میں حوریں جو شیشوں میں سے دیکھ رہی ہوگی حضرت حاجی صاحب آ رہے ہیں، تو اس طرح بے کی کیا کیفیت ہوگی. پھر حاجیوں کے علاوہ بھی جائیں گے لوگ. اور وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو نگہبان وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم. سلام علیکم حاجی صاحب، سلام علیکم، تم پہ سلام. جب تم خوش ہو جاؤ.
فادخلوها خالدین، جہنمیوں کو کہا کہ دروازوں میں گھس جاؤ تاکہ بند کریں تم پہ، یہ ذلت بڑھانے کے لیے، اور جنتیوں کو کہا جنتوں میں چلے جاؤ، دروازوں کا ذکر ہی نہیں، کہیں دقت ہی نہ ہو تمہیں، آ جاؤ ہمارے گھر میں، آ جاؤ، دروازہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے، سیدھا گھر ہے۔ یہ اسلوب ہے نا، بلاغت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہی رہو گے تم اس میں۔ وقال الحمدللہ، وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا، نبی پاک کی حدیث ہے کہ افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ افضل دعا ہے پڑھنے کا۔ وہ کیسا؟ الحمدللہ تو ذکر ہے، جب آپ کو نعمت ملتی ہے تو آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ اور دے، یہ دعا بھائی۔ اللہ صدقنا وعدہ، جس رب نے ہم سے وعدہ سچا کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ایسی زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنت میں جہاں بیٹھیں، جہاں لیٹیں، جہاں جائیں، جہاں ٹھکانہ بنائیں، سب ہماری ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، لیکن جو دنیا میں عمل کرتے رہتے یہ ان کا بہترین نتیجہ ہے، خواہشات کا نہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، جلوں میں، عرش کے کناروں کے ارد گرد جلوں میں فرشتے کھڑے ہوں گے، من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، سب فیصلے ہو جائیں گے، وقیل الحمدللہ رب العالمین، فیصلے کر کے بھی کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ سب تمام تعریفیں رب رحیم کی تھیں، آج بھی اسی کی ہیں، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں ہے سوائے نیک عمل، اور ان کو بھی جنت اللہ نے اپنے کرم سے دی ہے۔ سورہ مومن شروع ہوتی ہے، بھائی یہ اتنی پیاری صورت ہے، اس میں ایک مومن کا ذکر ہے، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے شروع میں غافر ذنب ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور قوم فرعون میں ایک مومن تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، پھر اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، پھر اس نے کہا کہ شیطان، یہ فرعون تمہیں گمراہ کرتا ہے، سبیل الرشاد کہتا ہے کہ میرا راستہ سچا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں سبیل الرشاد، رشد و ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے لوگوں دنیا کی یہ زندگی ایک نفع ہے محدود مدت کے لیے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ تو یہ تھا ہدایت۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، قرآن کا تذکرہ ہے کہ اللہ عزیز علیم کی طرف سے نازل ہوا، غافر الذنب، جو گناہ معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، تیسری صفت بہت سخت عذاب والا، ذی الطول، سبحان اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ذی الطول غنی ہے، یعنی پردہ اور انعام، بہت پردہ ڈالتا ہے، اور یعنی انعام بھی دیتا ہے اور پردے بھی ڈالتا ہے، لا الہ الا ہو، یہ ہے وہ الہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ پھر کفار کا ذکر کہ وہ بحث کرتے ہیں اور باطل پہ بحث کرتے ہیں، کافر اور جہنمی کا ذکر، پھر عرش کا ذکر، عرش کو اٹھائیں گے اللہ کے فرشتے، اور جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جو عرش کو اٹھاتے ہیں نا وہ چار ہیں، اب اس لیے نہیں کہ وہ چھوڑ دیں گے تو عرش ہل جائے گا، اللہ نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، وہ ہل نہیں سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے کان کے لو کا فاصلہ کندھے تک تقریباً 1800-1900 کلومیٹر کا ہے، تو وہ خود کتنے بڑے ہوں گے، تو پھر آگے صاف لگا لو۔ اور وہ کہتے ہیں یستغفرون للذین آمنوا، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ مومنوں کو معاف کر دے، اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کرنے والوں، آپ کے لیے اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے اللہ ساری کائنات کو رحمت و علم سے تو نے ڈھانپ لیا ہے، فاغفر للذین تابوا، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، جو تیری راہ پہ چلے، وقیہم عذاب الجحیم، اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا۔ نیکی کا یہ بدلہ ہے کہ اہل جنت بھی اس کو یاد کرتے ہیں، فرشتے بھی۔ ربنا وادخلہم، اے اللہ ان کو داخل کر دے، جنات عدن، عدن کے باغوں میں، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم، نیک بندے کی برکتیں دیکھو، اور ان میں آباء و اجداد میں جو اچھے ہیں ان کو بھی ملا دے، وازواجہم، جو بیوی ہیں ان کو بھی ساتھ ملا دے، وذریاتہم، جو اولادیں ہیں ان کو بھی ملا دے، انک انت العزیز الحکیم، تو سب اس پہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آپ کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کریں گے، آپ کی ماں اور باپ کے لیے، آپ کے بہنوں بھائیوں کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، اگر آپ قیام اللیل کریں۔ ہم کتنے اہم ہیں دنیا میں، یاد رکھیں۔ وقہم السیئات، پھر کہتے ہیں ان کو برائیوں سے، برے عذاب سے بچاؤ، وانتق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جس کو برائیوں سے تو نے بچا لیا اس دن، قیامت کے دن تو نے اس پہ رحم کر دیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور فرشتے یہی کہتے ہیں کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا عظیم کامیابی ہے۔ اور پھر دار السلام کا ذکر ہے، دار ایمان اور کفر کا ذکر ہے، اور کہا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی جاتی تھی تو تم کفر کرتے تھے، اور جب شرک کیا جاتا تھا تم ایمان لے آتے تھے۔ اور فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم اور فیصلہ تو اللہ علی کبیر کا ہے، اور وہ جو بارش نازل کرتا ہے اور بارش اور آسمان پہ بجلیاں دکھاتا ہے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب تم دعا کرو تو صرف اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے کرو۔ قرآن میں کہیں لکھا ہے غیر اللہ سے دعائیں کرو، پھر کیوں کرتے ہیں مسلمان؟ سمجھ نہیں آتی۔
ولو کرہ الکافر، کافر برا بھی سمجھے توحید پہ قائم رہے. رفیع درجات ذو العرش، وہ بلند درجات والا عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، اپنی رحمت کا امر جس پہ چاہے نازل کر دیتا ہے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ یہ نبی قیامت کی ملاقاتوں کے دن سے ڈرائیں جس میں اللہ پہ کچھ نہیں چھپے گا اور یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور جس دل جو ہے کلیجے منہ کو آئیں گے. اللہ خیانتوں کو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین میں پھر دیکھو کیا حشر ہوا. اور جب رسول آئے تو انہوں نے انکار کیا. پھر فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حامان اور قارون کا ذکر کیا. انہوں نے کہا موسیٰ ساحر ہے، جادوگر. پھر یہ تذکرہ. پھر ان کا کہا کہ فرعون نے کہا کہ ان کے بچوں کو قتل کرو اور بیٹیاں چھوڑ دو. اب بھی کفار مسلمانوں کے بیٹوں کو تباہ کرنے پہ تلے ہیں، عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ تمہیں کہیں تمہارا دین نہ بدلے، مجھے ڈر ہے موسیٰ تمہارے لیے فتنہ نہ پھیلا دے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، فرعون جتنا بھی ظالم ہے یہ متکبر ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہ سورہ مومن. اور ایک مومن بندہ جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا قوم فرعون میں، آل فرعون میں رہتا تھا، اس نے پھر ایمان کھول دیا. اتقتلون رجلا، جب اس نے کہا کہ نبی کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، یہ کہیں شہید ہی نہ کر دے موسیٰ علیہ السلام، تو میں بھی اب باہر آ جاؤں، جب موسیٰ شہید ہو جائیں گے تو میری کیا ہے، مجھے بھی کر دے. ایمان دیکھیں، ایمان. اتقتلون رجلا، کیا تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تمہیں تو وہ کچھ کہتا ہی نہیں. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور لے کے آیا ہے بڑی نشانیاں اپنے رب کی طرف سے. وان یک کاذبا فعلیہ کذب، وہ جھوٹا ہوا تو اس کے اوپر عذاب پڑے گا. وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اور اگر وہ سچا ہوا تو جو وہ وعدے کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اس میں سے کچھ عذاب تمہیں آ جائے گا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، جو حد سے بڑا ہوا قذاب، اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ فرعون تھا نا حد سے بڑا ہوا. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہیں حکومت مصر عطا ہوئی ہے نا. ومن ینصرنا من بعث اللہ ان جاءنا، اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کون مدد کرے گا. قال فرعون، تو فرعون نے انٹری ماری، بڑا ظالم تھا. ما اریکم الا ما ارى، خبر دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا تمہیں وہی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، حکم کر رہا ہوں کہ وہی سچ ہے. وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اے قوم کے لوگ اس کی نہ سنو، میں تمہیں سبیل الرشاد دے رہا ہوں، رشد و ہدایت کا راستہ. وقال الذی آمن، اور جو مومن ہو گیا تو وہ کہتا ہے یا قومی، دیکھیں مکالمہ چل رہا ہے، اے مومن، اے قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں احزاب گروہوں کے عذاب والے دن سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح برباد ہوئی، قوم عاد برباد ہوئی، قوم سمود گئی. والذین من بعدہم، سارے جو ان کے بعد برباد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے کرتوتوں سے برباد ہوئے. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، جب ندا دی جائے گی میں اس دن کی سختی سے قوم تمہیں ڈرا رہا ہوں. یوم تولون مدبرین، جب پیٹ پھیر کے تم بھاگ جاؤ گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پھر کہا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تم سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی آئے نشانیاں لے کر. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو جب تک وہ آئے تم نے کہا غلط ہے. حتی اذا ہلک، جب وہ ہلاک ہو گئے، یہ نہیں کہا فوت ہو گئے. وہ گفتگو شدت کی چل رہی تھی نا، تو لفظ وہی بولا ہے کہ جب وہ بالکل ختم ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم نے کہا اس کے بعد تو کوئی رسول اللہ بھیجے گا نہیں. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، جو شکی اور حد سے بڑا ہوا ہے، یہ بھی فرعون ہے. اللہ گمراہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں تکبر کرتے ہیں. تکبر کہتے ہیں کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. دیکھیں خطابت میں ان کا انداز ایسا ہے کہ الفاظ سارے تکبر والے، شک والے، حد سے بڑھنے والے فرعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جب آمنا سامنا ہو جائے پھر دبا دو کام کو. تو کہا کہ جو متکبر ہے اس کے جبار کے دل پہ اللہ مہریں لگا دیتا ہے. وقال فرعون، تو فرعون پھر بولا یا حامان، اس کا وزیر تھا نا حامان، دیکھیے پوائنٹ کر رہے ڈیوٹیاں. ابن لی صرحا، ٹاور بناؤ میرے لیے، برج. لعلی ابلغ الاسباب، اتنا بیوقوف تھا، کہتا ٹاور پہ چڑھ کے میں سوچ دیکھتا ہوں آسمان میں کیسے پتہ نہیں کتنا نمبر ٹاور بنایا ہوئے، ٹیکنالوجی تھی نا ان کے پاس. اسباب السماوات، آسمان کی سیڑھیوں پہ چڑھ جاؤں. فاطلع الی الہ موسیٰ، میرے پاس میں جانوں خود موسیٰ کا خدا کدھر ہے. کتنا طنز کیا. فانی لاظنہ کاذبا، مجھے پہلے شک ہے کہ یہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے. وکذلک زین لفرعون سوء عملہ، اس طرح فرعون کے سامنے ڈیکوریٹ کر دیا گیا اس کا برا عمل. یہ جو ہم بعض ہابیز کرتے ہیں نا، وہ ہمیں ڈیکوریٹ ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خواہ پھرتے رہنا. وصد عن السبیل، رب کی راہ سے ہٹنا. وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی چال تو تباہی تھی. وقال الذی آمن، اب دیکھیں، اور مومن نے کہا یا قوم، اے قوم، اتبعونی، میرے پیچھے آؤ. اہدکم سبیل الرشاد، میں دکھاتا ہوں تمہیں رشد کا راستہ. یا قوم، ہمارے استاد جب اسلامی یونیورسٹی میں یہ آیت پڑھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہی رشد کا راستہ ہے. اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی ایک وقتی فائدہ ہے. وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت ہمیشہ قرار والا گھر ہے.
من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو برے کام کرے گا ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ اس نے دعوت میں پہلے اچھے کام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ موقع محل ایسا تھا کہ ساری قوم برائیاں کر رہی تھی، ساری قوم ظلم کر رہی تھی، فرعون تھا، تو برائی کے انجام کا پہلے تذکرہ کیا، یہ خطابت ہے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، عورت اور مرد کوئی بھی نیک عمل کرے گا، کیونکہ عورتوں پہ ظلم کرتا تھا فرعون، وهو مومن، اور وہ بندہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ، اور وہ جنت میں جائیں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور ہمیشہ رہیں گے بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے قوم کیا ہو گیا، میں تجھے نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو؟ تم ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہو کہ میں کفر کروں، شرک کروں اللہ کے ساتھ، جس کا کوئی علم ہی نہیں میرے پاس، اور میں تمہیں بلاتا ہوں عزیز غفار کی طرف، اور یقیناً تم مجھے اس چیز کی طرف بلا رہے دنیا میں جس کی کوئی ویلیو نہیں آخرت میں، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور جو حد سے بڑے ہوئے ہیں وہ جہنمی ہیں، یہ فرعون کے حد سے بڑا ہوا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر اینڈ کے میں کہتا ہے کہ تم ان قریب یاد کرو گے جو میں آج کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو پسا ہوا شخص ہے اگر یہ آیت پڑھے نا تو ظالم کا دیا پانچا ہو جاتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت اللہ نے یہ ذکر کیا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعون نے جو مکر کیا اس کے عذاب سے اللہ نے اس بندے کو بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، پھر جب اس نے اللہ کے سپرد معاملہ کیا تو فرعون اور آل فرعون کو بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کیا تھا؟ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، تو قیامت تو ابھی آئی نہیں، جہنم میں بھی لوگ گیا نہیں کوئی شخص، تو یہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کی دلیل یہ آیت ہے 44 نمبر آیت سورہ مومن کی، النار یعرضون علیہا، آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا غدوا وعشیا، صبح اور شام، دو دفعہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا، کہا جائے گا داخل کر دو اب، آل فرعون، آل فرعون کو اشد العذاب، پہلے عذاب سے زیادہ سخت عذاب کی طرف۔ پہلا کون سا ہے؟ عذاب قبر۔ اس آیت کو ہم کیا کریں گے؟ اور پھر وہ ضعفاء متکبرین کہیں گے کہ آپ تمہاری وجہ سے ہم دوزخ میں، وہ کہے گا تمہاری وجہ سے آئے، تو خازنے جہنم سے کہیں گے ہمیں اور تھوڑا کم ہی کر دو، اس کے اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وہ ساری حکومت سب کچھ دیا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی پاک آپ بھی صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، گناہوں کی معافی مانگے۔ وسبح بحمدک بالعشی، بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح و شام رب کی تسبیح اور حمد پڑھیں، اور اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرنا۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے شیطان سے، اور زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر کہا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، نیک عمل کرنے والے اور برا کام کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اور قیامت آئے گی، اور وقال ربکم ادعون استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ غیروں سے بھی دعا کرو؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو میرے لیے، کیا کسی اور کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ وصلی لربک وانحر، قربانی کرو، کیا کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں؟ میرے لیے حج عمرہ کرو، کیا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، تو کہتے ہیں غیروں سے کرنی ہے، سمجھ سے باہر۔ اللہ فرماتے ہیں جو متکبر لوگ ہیں دعائیں نہیں مانگتے، وہ تکبر کرتے سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں لٹک کر ذلیل ہو کے جائیں گے۔ اور رات اللہ نے سکون کے لیے بلائی، اور دن روشن کر دیا ہے، اور رزق کمانے کا ذریعہ ہے، اور ہر چیز اللہ کی ہے، اور زمین میں اللہ نے قرار پیدا کر دیا ہے، تمہاری صورتیں شکلیں خوبصورت بنائی ہیں۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت برکتوں والا ہے۔ وہ الحی لا الہ الا ہو، وہ ہمیشہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فدعوہ، پھر دعا کریں، فعبدوہ نہیں کہتا اللہ بار بار، فدعوہ کہتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شرک دعا میں ہوتا ہے۔ فدعوہ، اس سے دعائیں مانگو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ جب خالص کو چیز ہوتی ہے تو ایک کے لیے ہوتی ہے نا، غیر بھی شامل ہو جائے، آپ اس سے بھی دعا مانگو، اس ڈیری پہ بھی، اس قبر پہ بھی، جگہ جگہ، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، صحابہ تو ان کی قبر پہ بھی نہیں مانگتے تھے، تو پھر غیروں کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کے خاک قدموں کی خاک کے برابر بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ نے کہا کہ جب حمد میرے رب العالمین میرے لیے ہے تو پھر دعا بھی مجھ سے مانگنی ہے۔ پھر کہا اے نبی اسلام آپ فرمائیں، توحید کی ساری آیتیں نبی کی زبان سے کہیں، انی نہیت، مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم غیر اللہ کو رب کے سوا دعائیں مانگتے پکارتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں، مجھے اللہ نے منع کر دیا۔ لما جاءنی البینات من ربی، اس وجہ سے کہ رب کی طرف سے میرے پاس بینات آ چکی ہیں، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، میں سبمٹ کروں، سرنڈر کروں رب العالمین کے لیے۔ وہی جس نے تمہیں نطفہ سے مٹی سے پیدا کیا، پھر طفل بیٹا بچہ بنا کے پیدا کرتا ہے، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی پہلے مر جاتے ہیں، کوئی بعد میں فوت ہوتے ہیں، جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اور جب فیصلہ کرے گا قیامت آ جائے گی، تم کدھر پھر رہے ہو؟ اور جب مجرمین مشرکوں کے دلوں میں توق ہوں گے، لوہے کی کڑی پیڑیاں ہوں گی،
اور وہ جہنم میں ان کو روسٹ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، جو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ وہ کدھر ہیں؟ سارے لاؤ نا، من دون اللہ، رب کے سوا، قالوا ضلوا، اللہ کہتے ہیں وہ بھاگ گئے سب، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بس جھوٹ بولیں گے ہاں ہم تو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں، کسی کو نہیں پکارتے تھے، کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اسی طرح کافروں کو بے راہ کر دیں گے، اور دنیا میں خوش ہوتے تھے بس آپ نے جہنم میں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، ساری مشقتیں، کفار کی مخالفتیں، تانے، اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے کہا صبر کریں، فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فإما نرينك بعض الذي نعدهم، اگر ہم آپ کو وہ عذاب دکھا بھی دیں تو آپ نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، اور آپ سے پہلے رسولوں کو بھی ہم نے آپ کی طرف بھیجا، منهم من قصصنا عليك، ان میں سے بعض کا قصے ہم نے قرآن میں بیان کر دیا، ومنهم من لم نقصص عليك، اور بہت سے رسولوں کو ہم نے نہیں ذکر کیا، یہاں پہ ظاہر وہ بھی رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سوار ہو سکو، اور منافع ہیں ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان کی سواری اور خوبصورتی، سارا تمہارے لیے کیا تھا، تم کیوں غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ اور جب ہمارا عذاب دیکھتے تو کہتے ہائے ہائے ہم تو مشرک نہیں تھے، تو پھر فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب دیکھ رہے تو اس وقت ایمان کام نہیں آتا، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اچھا جس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن تنزیل ہے رب کی طرف سے۔ اب حامیم کی 7 صورتیں نا، حوامیم سبا ہے، حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں، اور ساروں میں قرآن کا ذکر ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، قرآن جس کی آیتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں، قرآن عربی، عربی قرآن لقوم یعلمون، علم والی قوم کے لیے، بشیر و نذیرا، ڈراتا ہے کافروں کو اور خوشخبری مومنوں کو، اور لیکن اکثر لوگ سنتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہمارے دل بند ہیں، ہمارے دلوں میں حجاب ہے، ہمارے کان بند ہیں، ہمارا دماغ بند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے میں انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشری ہوں بھائی، انسان ہوں، لیکن یوحی الیہ، لیکن میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف نہیں آتی، انما الہکم الہ واحد، پوری وحی جو 23 برسوں میں نبی پاک کے نازل ہوئی، اوپر نازل ہوئی، اس کا خلاصہ ایک آیت ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا الہ ایک ہے، فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف استقامت اختیار کرو، واستغفروہ، اور اسی سے استغفار کرو۔ اور کفار جو ہیں وہ مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی دل کو صاف نہیں کرتے، اور بے شک مومن جو ہے ان کا اجر غیر ممنون ہے۔ اور زمین کا تذکرہ توحید ربوبیت کا ذکر، زمین میں پہاڑ بنائے، ان کو میخیں بنا کے گاڑ دیا، اور فرمایا کہ 6 دن ہیں، 2 دن میں زمین و آسمان بنایا، اور 4 دنوں میں اللہ پاک نے پہاڑوں میں انسانوں کا رزق رکھا۔ دیکھیے ہماری ریسرچ سب سے زیادہ پہاڑوں کے بارے میں، 2 دنوں میں پوری کائنات، اور 4 دنوں میں پہاڑ، اور اس میں مائنز اور رزق، تو پھر انسان کیوں نہیں نکالتا؟ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پہاڑوں میں توجہ دے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کے اندر اس کی قوت یعنی رزق پروویژن کو فٹ کر دیا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے۔ یہودیوں نے یہ کہا نا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائی اور 7ویں دن ریسٹ کی، وما مسنا من لغوب، سورہ قاف میں اللہ نے کہا ہمیں کوئی تھکن نہیں پہنچی، بےہودہ باتیں نہ کرو، اس لیے 7ویں دن میں چھٹی کرتے ہیں، یوم السبت، سیٹرڈے، اور وہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ اسلام میں چھٹی کا کوئی سبب نہیں۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ اور کہا، وہ دھواں تھا، اور کہا زمین اور آسمان سیدھے سیدھے ہو کے آ جاؤ، یا تنگ ہو کے آ جاؤ، پر آ جاؤ۔ تو آسمان اور زمین نے کہا ہم تو خوشی سے آپ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے 7 آسمان تقسیم کر دیے، اور 2 دنوں میں 7 آسمانوں کا حکم جاری کر دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کا پیکج الگ، وہاں وہ پیکج دے دیا، وہی کر دی، اور آسمانی دنیا کو مصابیح، ستاروں اور قندیلوں سے روشن کر دیا، وحفظا، اور سیکورٹی کے لیے کہ جب شیطان وہاں تک پہنچے پیچھے راکٹ لگا جائے شاب ثاقب۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ جو عزیز اور علیم ہے اس کا یہ اندازہ ہے بہترین۔ اور اگر نہ مانے تو ان سے کہو پھر عاد و سمود کی بجلیاں کڑک جائیں گی، اور رسول آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ رسولوں کی دعوت سب سے پہلے نماز نہیں ہے، سب سے پہلے والدین کی خدمت نہیں ہے، توحید ہے۔ تو لوگ بھی وہی حق پہ ہیں، گروہ بھی جو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن میں سے دلیل ہے۔ اور عاد نے تکبر کیا، اور ان کا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا یہ ان سے بڑھ کے قوت والا ہے؟ لیکن بات ضدی تھے، سمود نے گمراہی کو پسند کیا، ہدایت پہ، تو اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا، اور پھر کوئی فائدہ نہیں وہ آنکھوں کانوں کا دل کا۔ اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم قیامت کے دن جب جلدیں بولیں گی نا، اسکن، وہ کہیں گے قالوا لجلودہم، اپنی جلد سے لوگ کہیں گے کفار، لما شہدتم علینا، ہمارے اوپر تم کیوں گواہی دے رہے ہو، آپ تو ہماری باڈی پارٹ ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو جلد بول کے کہے گی
جس رب نے ہر چیز کو زبان بخشی ہے اس نے ہمیں بھی زبان دے دی. اس کا مطلب شجر حجر پتھر سب کی زبانیں ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے. اور وہ خلقکم اول مرہ، اللہ نے پہلے بھی تمہیں پیدا کیا تھا جب کچھ نہیں تھے. الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. اور تم چھپتے تھے کہ ہمارے کان آنکھ تو گواہی نہیں دیں گے اور نہ ہی جلدیں، تو انہوں نے آج گواہی دے دی. یہ تمہارا گمراہی کا گمان تھا رب کے بارے میں، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا. اور اگر صبر کریں گے تو آگ میں رہیں گے، نہ بھی کریں گے تو آگ میں رہیں گے. توبہ. اور برے دوست شیطان ان کے تھے، جن اور انسان، کوئی فائدہ نہیں دیا. اور کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اس کا جواب سورۃ الاعراف میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن جب پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو چپ ہو جاؤ، وَأَنصِتُوا لَهُ، اور غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے چپ ہو جائے، سورہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے، اس کے لیے الگ حدیث موجود ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ایسی ضد کیا؟ وہ مکی صورت ہے، مکے میں کون سی نماز فرض ہوئی تھی؟ ایسی کیوں ضد کرتے ہیں مسلمان اپنے اپنے فرقوں کے لیے، قرآن کو ادھر بولڈ کر دیتے ہیں. یہ آیت ہے کہ قرآن کو فار نے کہا قرآن نہ سنو، شور مچاؤ، تو اللہ نے ادھر کا جواب دیا کہ نہیں، چپ کر کے سنو. تو وہ بھی مکی صورت، یہ بھی مکی صورت، کیسی ویسے ہے. کافروں کے لیے عذاب ہے، دار الخلد ہے، جہنم بھی. اور کافر کہیں گے اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انسانوں اور جنوں نے، ان کو لے ہم اپنے قدموں کے نیچے رون کے رکھ دیں گے. تو اللہ کہے گا نہ نہ نہ، اب نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، عظیم آئے، اللہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے. امام حسن بصری کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بہت ہیں جو کہتے ہیں ہمارا اللہ رب اللہ ہے. ثم استقاموا، بہت تھوڑے ہیں، اس پہ استقامت والے تھوڑے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے ان کے پروٹوکول کے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو جو آگے ہونے والا ہے، تم عذاب سے بچے ہوئے، ولا تحزنوا، نہ غم کرو جو دنیا میں چھوڑا ہے، سب واپس ملنے والا جنت میں. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی جس کا وعدہ تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست مددگار تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہاری خواہشات نفس ہیں. ولکم فیہا ما تدعون، اور جو تم آرڈر کرو گے یہاں حاضر ہوگا. نزلا من غفور الرحیم، کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے یہ ایک مہمان نوازی. اور اس سے پیاری آیت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بیسٹ کیریئر کیا ہے کہ جو اس سے اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے جو رب کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور خود نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں اللہ کی طرف سبمٹ ہوتا ہوں. ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، نیکی برائی برابر نہیں ہے. اخلاقیات کا اعلیٰ درجہ بیان ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے بدلے اچھائی سے دو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو یہ علاج ہے کہ جو پھر تمہارا دشمن ہے وہ گہرا دوست بن جائے گا. لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو تنگ کرے، گالیاں دے، برائی کرے، اس کے جواب اچھائی میں دینا آسان نہیں ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ توفیق ان کو ملتی ہے جو صبر کریں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ توفیق ان کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور شیطان تنگ کرے تو اعوذ باللہ پڑھو. اور اللہ کی نشانیاں سورج، چاند، دن رات، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ کو اور جس نے کو پیدا کیا ہے. اور اللہ کی نشانی میں سے کہ زمین نرم ہوتی ہے پانی سے، پھر اس کے اوپر جب پانی آتا ہے تو وہ ہلتی ہے تھوڑی سی، پھر اس میں سے وہ ابھرتی ہے، پھر اس کے اندر کھیتی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے قرآن کے ذریعے. انہ علی کل شیء قدیر، دلیل یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بات ہی ختم. اور جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہے، جہنم میں سب پتہ چل جائے گا. اور جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، ان سے کہہ دو یہ کتاب عزیز ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نہ اس کے شروع میں باطل آ سکتا ہے نہ اس کے آخر میں. تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ حکمت والا اور حمد والا اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اے نبی وسلم پریشان نہ ہو. ہر مکی صورت میں نبی پاک کو تسلی ہے کیونکہ لوگ تنگ کرتے تھے. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، اے نبی وسلم آپ کو صرف اتنا ہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو تانے دیے گئے. تو پھر وہ بھی تو تھے نا، حوصلہ ملتا ہے بزرگوں کا تذکرہ کر کے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، اللہ مغفرت والا بھی ہے، دردناک عذاب والا بھی ہے. اور قرآن کو اگر ہم عجمی بناتے تو کہتے اس کی آیتیں تو واضح نہیں، عجمی تو صحیح سمجھ نہیں آتی. اعجمی و عربی، اچھا قرآن عجمی اور نبی عربی، یہ تو تضاد ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے نبی علیہ السلام ان سے کہیں کہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور کافروں کے لیے اندھا پن ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اس میں بھی اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ میں نے قیامت کے دن عذاب دینا ہے، لقضی بینہم، ابھی فیصلے کر دیتا، ان کے کام تمام کر دیتا. اس لیے نبی وسلم آپ نے جلدی نہیں کرنی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ شک میں ہے قیامت کے بارے میں. من عمل صالحا فلنفسه، یاد رکھنا جو نیک ہوگا اپنے لیے ہوگا. ومن اساء فعليها، جو برا ہوگا اپنا نقصان کرے گا. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں میں ظلم ہرگز نہیں کرتا. یہاں پہ ناظرین 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ
ہم نے ذکر کیا. اپنے معلم مدرس ڈاکٹر سمیع الزبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.